بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مبادئ الاصول میں ہے۔ مبادئ الاصول میں تقسیمات وجوب کو ذکر کر رہے تھے۔ 7ویں تقسیم وجوب کی یا وجوب نفسی ہے یا وجوب غیری ہے، یہاں پر رکے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو مبادئ الاصول کی چاپ ہے وہ منشورات ذوی القربہ کی ہے، کہ عرض کیا تھا کہ اس جگہ پر عبارت کا ایک ٹکڑا غائب ہے، تو پھر جو دوسری تصحیح شدہ چاپ ہے اس کی طرف مراجعہ کیا اور وہاں سے عبارت کو لکھا، اسی کے اعتبار سے اب آپ کی خدمت میں توضیح عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے واجب یا واجب نفسی ہے یا غیری ہے۔ واجب نفسی یعنی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کا وجوب کسی اور واجب کی وجہ سے نہیں ہے، بذات خود واجب ہے۔ مثال، نماز بذات خود واجب ہے، نہ کہ کسی اور واجب کی وجہ سے نماز کو واجب کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں واجب نفسی، یا مصنف کی تعبیر کے اعتبار سے وجوب نفسی۔ اس کے مقابلے میں وجوب غیری ہے۔ وجوب غیری اس واجب کو کہتے ہیں جو واجب ہوا ہے کسی اور واجب کی وجہ سے۔ مثلا جیسے وضو بذات خود واجب نہیں ہے لیکن نماز کی وجہ سے واجب ہے، پس وجوب غیری جو کسی اور وجوب کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور واجب نفسی جو بذات خود واجب ہے۔ دیکھیں عبارت کو، اگر آپ کے پاس وہی چاپ ہے جو میرے پاس ہے اشتباہ والی تو تصحیح کریں، اور اگر صحیح چاپ آپ کے پاس ہے پھر تو الحمدللہ۔ وَسَابِعًا يُقَسَّمُ إِلَى النَّفْسِيِّ وَالْغَيْرِ، وجوب کو تقسیم کیا جاتا ہے نفسی اور غیری کی طرف۔ الوجوب النفسی وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يُطْلَبُ امْتِثَالُهُ، یہ وہ وجوب ہے جس کی ادائیگی کو طلب کیا گیا ہے۔ اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں میری کتاب میں غلط ہے، جیسے پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے عبارت لکھیں۔ عبارت یوں صحیح ہے جیسے اب پڑھوں گا، وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يُطْلَبُ امْتِثَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ كَالصَّلَاةِ۔ صحیح عبارت یہ ہے، وجوب نفسی وہ وجوب ہے جس کے امتثال کو طلب کیا گیا ہے لنفسہ ہی، بذات خود اس کی وجہ سے، لا لغیرہ، نہ کہ کسی اور واجب کی وجہ سے، جیسے نماز۔ دوسری قسم الوجوب الغیری وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يُطْلَبُ امْتِثَالُهُ لِغَيْرِهِ كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ۔ یہ پوری عبارت ہماری کتاب سے غائب ہے لیکن اصل کتاب میں ہے۔ وجوب غیری کہتے ہیں وہ وجوب ہے جس کے ادا کرنے کو طلب کیا گیا ہو لغیرہ، کسی اور واجب کی وجہ سے، کالوضوء للصلاۃ، جیسے وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے۔ وجوب کی تقسیمات ختم ہوئی، اب آتے ہیں ندب یعنی استحباب کی طرف۔ ندب کیا ہے؟ یعنی شارع کہتا ہے کہ اس فعل کو انجام دو ثواب دوں گا،
لیکن اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو عقاب نہیں ہے. یعنی فعل کی طرف دعوت ہے لیکن الزام نہیں ہے کہ حتماً کرو، اگر کرو گے تو ثواب ملے گا. الندب وَهُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْفِعْلِ، شارع کی جانب سے اس کام کو انجام دینے کی دعوت ہے، من غیر الزام، لیکن لازمی نہیں ہے. کالصلاۃ فی المسجد، فی المسجد بھی عبارت میں کھا گیا ہے، عبارت درست ایسے جیسے نماز مسجد میں پڑھنا مستحب ہے، نماز واجب ہے، نماز مسجد میں پڑھنا مستحب ہے. الحرمت، حرمت کسے کہتے ہیں؟ بھائی شارع کی جانب سے لازم ہے کہ اس فعل کو ترک کرو، یہ کام نہ کرو. مثلا غیبت حرام ہے، یعنی شارع کہتا ہے کہ حتماً اس کام کو ترک کرو، انجام نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو. الحرمت وَهُوَ الْإِلْزَامُ بِالتَّرْكِ، حرمت یعنی لازمی ہے کہ اس کو ترک کیا جائے. کشرب الخمر، جیسے شراب پینا. کراہت کیا ہے؟ کراہت یہ ہے کہ شارع کہتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو تو بہتر ہے لیکن لازمی نہیں ہے، اگر چھوڑو گے تو ثواب ملے گا. الکراہت وہی الدعوۃ الی الترک، یہ کیا ہے؟ کام کو ترک کرنے کی دعوت ہے لیکن من غیر الزام، لازمی نہیں ہے. کالوضوء بالماء المسخن بالشمس، جس طریقے سے وضو کرنا اس پانی سے جو سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہو چکا ہے. پس حرمت بھی تمام شد. ہم نے کہا حکم تکلیفی یا وجوب ہے یا ندب ہے یا حرمت ہے یا کراہت ہے. ایک اور قسم آغاز میں ہم نے کہا تھا نا کہ وجوب کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یا تکلیفی ہے یا تخییری ہے یا وضعی ہے. حکم تکلیفی تمام ہوا. حکم تخییری یعنی وہی اباحہ مباح ہے، یعنی تمہاری مرضی ہے، چاہو تو انجام دو چاہو تو چھوڑ دو. ثانیاً الحکم التخییری، یہ ثانیاً اس حکم تکلیفی کا دوسرا ہے. حکم تخییری یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ یعنی مباح ہونا. وَالْإِبَاحَةُ هِيَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، اباحہ یعنی کام کو انجام دینا یا چھوڑنا آپ کے اختیار میں ہے. من دون ترجیح، کسی کو ترجیح نہیں ہے، نہ کام کرنے کو ترجیح ہے نہ چھوڑنے کو ترجیح ہے، دونوں برابر ہیں. کشرب الماء فی الحالات غیر الاضطراریہ، غیر ہنگامی صورتوں میں پانی پینا مباح ہے. تیسری قسم الحکم الوضعی. اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھے. دیکھیں حکم تکلیفی میں وہ فعل ڈائریکٹ انسان، وہ حکم ڈائریکٹ انسان کے فعل کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے واجب ہو چاہے حرام ہو چاہے مستحب ہو چاہے مکروہ ہو. وہاں پر کیا ہے؟ وہ حکم مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے آپ کے فعل کے ساتھ وابستہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں حکم تکلیفی. حکم وضعی جو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے آپ کے فعل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کبھی کبھار حکم تکلیفی کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زوجیت حکم وضعی ہے. اب زوجیت ڈائریکٹ انسان کے فعل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے لیکن حکم تکلیفی کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے. اگر زوجیت ہو دو بندوں میں تو بیوی پر شوہر کی نسبت سے تمکین کرنا واجب ہے، یعنی شوہر کا جو حق ہے بیوی پر ضروری ہے کہ وہ تمکین کرے، اور ادھر سے بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ اس کی کفالت کرے.
اس کے جو اخراجات ہیں، مخارج ہیں، ان کو ادا کرے۔ پس حکم وضعی ڈائریکٹ فعل مکلف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ حکم وضعی یا مثلا سبب کی صورت میں ہوتا ہے، شرط کی صورت میں ہوتا ہے، معنی کی صورت میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حکم وضعی۔ کہ یہاں پر اتنی وضاحت کافی ہے، تفصیلی وضاحت الحمدللہ ہم نے حلقات کے درس میں پیش کی ہے، یہاں پر اتنا کافی ہے۔ دیکھیں الحکم الوضعی، حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ کہ حکم وضعی کی اچھی تعریف شہید صدر نے حلقات میں کی ہے، جو میں نے آپ کو بیان کی۔ حکم وضعی یعنی وہ حکم جو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے فعل مکلف کے ساتھ تعلق نہ رکھے، یہ تعریف اچھی ہے۔ لیکن یہاں پر مصنف تعریف کرتے ہیں الاعتبار الشرعی، وہ اعتبار شرعی کہ الذی لا یتضمن الاقتضاء والتخییر، کہ جو اقتضاء اور تخییر کو متضمن نہیں ہے، یعنی شارع کی جانب سے ایک جعل ہے، ایک اعتبار یعنی جعل، شارع کی جانب سے ایک جعل ہے، ایک اعتبار ہے کہ جس میں اقتضاء نہیں ہے، وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اس میں اقتضاء ہے، یا مثلا اباحہ، اس میں تخییر ہے۔ تو حکم وضعی ایسا ہے جس میں نہ تو اقتضاء ہے نہ تخییر ہے، یعنی نہ حکم تکلیفی کی طرح ہے نہ حکم تخییری کی طرح ہے۔ مثلا اعتبار شیء سببا، جس طریقے سے شارع آ کر ایک شے کو سبب قرار دیتا ہے، اور شرطا یا کسی چیز کو شرط قرار دیتا ہے، اور مانعا یا مانع قرار دیتا ہے، لشیء آخر، کسی اور چیز کے لیے، لشیء آخر کا تینوں کے ساتھ تعلق ہے، کا اعتبار شیء سببا لشیء آخر، کا اعتبار شیء شرطا لشیء آخر، کا اعتبار شیء مانعا لشیء آخر۔ ایسے امثال اعتبار سرقت سببا لقطع الید، شارع کہتا ہے کہ چوری کرنا سبب ہے ہاتھوں کے کٹنے کا، اگر کوئی بندہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ خوب یہ سببیت، چوری کو سبب قرار دیا ہے قطع ید کے لیے، ہاتھوں کے کاٹنے کے لیے، خوب یہ حکم وضعی ہے۔ امثال اعتبار سرقت سببا، کہ چوری کو شارع نے قرار دیا ہے سبب کس چیز کا؟ لقطع الید، کہ چور کے ہاتھ کٹیں، بقولہ تعالی، اس آیہ کریمہ سے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا خاتون ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ یا واعتبار الاستطاعت شرطا لوجوب الحج، یا شارع نے استطاعت یعنی صاحب حیثیت ہونا، صاحب حیثیت ہونے کو اعتبار کیا ہے کہ یہ شرط ہے وجوب حج کے لیے، بقولہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کون سے لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ واعتبار القتل مانعا من الارث، یا شارع کہتا ہے کہ اگر ایک وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو ارث سے محروم ہو جائے گا، نعوذ باللہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو میراث سے محروم ہو جائے گا، بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا یرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔ خلاصہ کلام، حکم یا تکلیفی ہے یا تخییری ہے یا وضعی ہے۔ حکم وضعی میں یہ چیزیں آتی ہیں، سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، زوجیت، ملکیت، یہ ساری چیزیں حکم وضعی ہیں۔
آغا کی تعریف کے مطابق ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اقتضاء اور تخییر نہیں ہے. شہید صدر کی جو میں نے آپ کو تعریف بیان کی، یعنی جو فعل مکلف کے ساتھ مستقیم اور ڈائریکٹ تعلق نہ رکھے. خوب اس طریقے سے تعریف میں بیان شدہ دو چیزوں کی وضاحت ہو گئی، ایک قواعد، دو احکام. حکم کی تعریف کے بعد حکم کے انواع و اقسام کو بھی ذکر کیا. تیسری چیز ہے ادلہ. ادلہ دلیل کی جمع ہے. دلیل یعنی وہ چیز جس سے حکم شرعی کو حاصل کیا جاتا ہے، مثلا جیسے قرآن، مثلا جیسے سنت، مثلا جیسے استصحاب، مثلا جیسے براءت، کہ ہر ایک کی وضاحت بعد میں آتی ہے، میں وہاں پر ذکر کروں گا. سنت کسے کہتے ہیں، استصحاب کسے کہتے ہیں، براءت کسے کہتے ہیں، آئندہ مباحث میں آئندہ انشاءاللہ وہاں پر وضاحت کروں گا. دیکھیں یہ آسان مطلب ہے. الادلہ، تعریف الدلیل. دلیل کی تعریف کیا ہے؟ الدلیل ہوا ما یستنبط منہ الحکم. دلیل وہ چیز ہے جس سے حکم کو استنباط کیا جاتا ہے، حکم کو حاصل کیا جاتا ہے. بھائی حکم شرعی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ قرآن سے. حکم شرعی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ سنت سے. حکم شرعی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ استصحاب سے، براءت سے. امثال الکتاب والسنت والاستصحاب والبراءہ، کہ ہر ایک کی وضاحت بعد میں آئے گی. تقسیم الدلیل. اگر دلیل کی دو قسمیں ہیں، یا دلیل اجتہادی ہے یا دلیل فقاہی ہے. یاد ہے آپ کو کہ ہم نے تیسرے درس میں حکم واقعی اور حکم ظاہری کو ذکر کیا تھا. دلیل اجتہادی اور فقاہی کی تعریف بھی اس حکم واقعی اور ظاہری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر جس دلیل سے حکم واقعی استنباط ہو اسے کہتے ہیں دلیل اجتہادی، جس دلیل سے حکم ظاہری استنباط ہو اسے کہتے ہیں ادلہ فقاہی، یا ادلہ فقاہی کو اصول عملیہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں تقسیم الدلیل، دلیل کی تقسیم. یقسم الدلیل علی اساس استفادت الحکم منہ یقسم الی قسمین. کہتے ہیں دلیل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو قسموں کی طرف. کس بنا پر؟ علی اساس استفادت الحکم منہ، اس بنا پر کہ اس سے حکم کو جو آپ استنباط کرتے، حکم کو جو آپ دلیل سے استنباط کرتے، اس اعتبار سے دلیل کی دو قسمیں ہیں. ہما الدلیل الاجتہادی والدلیل الفقاہی. فقاہی کو اصول عملیہ بھی کہتے ہیں. الدلیل الاجتہادی وہو مصدر الحکم الواقعی، جو حکم واقعی کا مصدر ہو، یعنی جہاں سے حکم واقعی کو حاصل کیا جاتا ہے. والادلۃ الاجتہادیہ، ادلہ اجتہادیہ چار ہیں، کتاب یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل، کہ ہر ایک کی مفصل وضاحت بعد میں آئے گی. الدلیل الفقاہی وہو مصدر الحکم الظاہری، جو حکم ظاہری کا سرچشمہ ہے، مصدر ہے، یعنی جہاں سے حکم ظاہری کو حاصل کیا جائے. والادلۃ الفقاہیہ ہی، ادلہ فقاہیہ بھی چار ہے، استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر، کہ ہر ایک کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی. خلاصہ کلام، دلیل یا اجتہادی ہے یا فقاہی ہے. اجتہادی کتاب، سنت، اجماع، عقل، اور فقاہی استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. اچھا، علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصول فقہ کا موضوع احکام شرعیہ کے دلائل، یہ موضوع ہے. اگر علم اصول کا فائدہ کیا ہے؟ علم اصول کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو قدرت حاصل ہوگی کہ احکام شرعیہ کو دلائل سے کیسے حاصل کرے. بالکل آسان. موضوعہ و فائدتہ، اصول فقہ کا موضوع اور اس کا فائدہ. موضوعہ،
اصول فقہ کا موضوع اصول الفقہ ہے. اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ہوا ادلۃ احکام التشریع الاسلامی. تشریع وہی کہا تھا قانون گزاری، کہ میں نے کہا تھا آسانی کے لیے آپ اس کو کہیں یعنی شریعت. ہوا ادلۃ احکام التشریع الاسلامی، تشریع اسلامی کے احکامات یا شریعت اسلامی کے احکامات کے دلائل، یہ موضوع ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدۃ اصول الفقہ ہے تحصیل القدرت علی استنباط احکام التشریع الاسلامی من ادلتها. فائدہ یہ ہے کہ قدرت حاصل کرنا کس چیز پر؟ علی استنباط، قدرت حاصل کرنا کس چیز پر؟ شریعت اسلامی کے احکامات کو حاصل کرنا ان کے دلائل سے. خوب اس طریقے سے فائدہ بھی تمام ہوتا ہے. خوب آگے فرماتے ادلۃ التشریع الاسلامی. خوب شریعت اسلامی، قانون اسلامی کے دلائل. وَإِلَىٰ هُنَا نَكُونُ قَدْ انتہینا إِلَىٰ أَنَّ أَدِلَّةَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِي الَّتِي هِيَ مَصَادِرُهُ وَمُسْتَنَدَاتُهُ وَالَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ اجتہادیۃ وفقاہیہ. کہتے ہیں یہاں تک پتہ چلا کہ شریعت اسلامی کے دلائل یا اجتہادی ہیں یا فقاہی ہے. درست آگا؟ الحمدللہ. الہ ہونا یہاں تک، نکونو قد انتہینا ہم پہنچ چکے اس بات کی طرف کہ ان ادلۃ التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی اور قانون اسلامی کے دلائل کہ التی ہی مصادرہ، جو شریعت اسلامی کے مصادر ہیں یعنی جہاں سے شریعت نکلتی ہے، وہ مستندات اس کی مستندات ہیں، والتی یرجع الیہ فی معرفت احکام، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے احکامات کو سمجھنے کے لیے. قد انتہینا الی ان ادلۃ التشریع الاسلامی، ان کی خبر یہ ہے شریعت اسلامی کے دلائل اجتہادیۃ و فقاہیہ، وہ اجتہادی ہیں اور فقاہی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الکتاب والسنت والاجماع والعقل، یہ اجتہادی ہے. استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر دلائل فقاہی ہے، یا ان کو اصول عملیہ بھی کہتے ہیں. ووفق ھذا التقسیم المشار الیہ، کہتے ہیں جس تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا اس کے مطابق نشرع، ہم آغاز کرتے ہیں بدراست کل واحد من هذه المصادر او الادلہ، ان مصادر اور ادلہ میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنے سے، ہر ایک کے بارے میں گفتگو کرتے. دراست یعنی بحث کرنا، مطالعہ کرنا. التی تشکل بدورها، وہ مصادر اور ادلہ جو اپنے اعتبار سے تشکیل دیتے ہیں موضوع علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کے موضوع کو. پس یہاں سے مصنف کہتے ہیں کہ ہم ادلہ احکام شرعیہ کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلے ادلہ اجتہادیہ کو ذکر کریں گے، پھر ادلہ فقاہیہ. ادلہ اجتہادیہ 4 ہیں اور ادلہ فقاہیہ کہ جن کو اصول عملیہ کہتے ہیں وہ بھی 4 ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.